الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جب بھی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے تعوذ پڑھنا چاہیے اور اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ شیطان کے شر سے اپنی پناہ میں لے لے. جب آدمی اللہ کی پناہ میں آ جائے گا تو شیطان کا شر سے محفوظ رہے گا. کوئی بھی کام شروع کرنا چاہیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے. اس کا مطلب ہے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے. اب لوگوں نے آمین سجدہ کے 2 رکوع تک تلاوت کی تھی اور ترجمہ تفسیر سنا تھا. آج اللہ نے توفیق دیا ہم لوگ کو اور تیسرا چوتھا رکوع جو ہے آج ہم لوگ اس کو سنیں گے اور اس کا ترجمہ تفسیر سنیں گے. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. مکہ کی سرزمین ہے اور جو مکہ کے کفار ہیں زیادہ تعداد انہی کی ہے اور مشرکین ہیں اور وہ طرح طرح سے رسول اللہ کو اور جو لوگ ایمان لے آئے ان کو پریشان کر رہے ہیں کہ نیا دین لے آیا ہمارے باپ دادا کے دین کو نقصان پہنچا رہا ہے. سب ان کے جان کے دشمن ہیں. یہ سورت مکے میں اتری ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہو رہا ہے اپنے حبیب سے کہ آپ ان کو سنا دیجئے کہ قیامت کے دن کیا ان کا حشر ہونے والا ہے. تو جس دن اللہ کے دشمن جو کافر اور مشرک ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے جو رسول کو نہیں مانتے جو کتاب کی اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے جو آخرت کو نہیں مانتے وہ سب جہنمی ہیں اور یہ کافر ہوں مشرک ہوں ان کو جہنم میں جانا ہی ہے. تو قیامت کا دن ہوگا تو سب جائیں گے. تو اس میں قرآن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس دن اللہ کے دشمن جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے تو وہ گروہ در گروہ تقسیم کر دی جائیں گے. گروپ بنا کے جائے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے تو وہاں سوال جواب ہوگا. تو سوال جواب ہوگا تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان پر ان کے کان ان کی آنکھیں اور ان کے گور گواہی دیں گے جو وہ برا کام کرتے تھے یا جو وہ عمل کرتے تھے. اب آدمی یہ سوچتا ہے تو وہاں ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسکرا دیے وہ ہنس دیے پھر فرمایا تم میری ہنسی کی وجہ دریافت نہیں کرتے. صحابہ نے کہا کہ فرمائیے کیا وجہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندہ اپنے رب سے جھگڑے گا کہ خدایا کیا تیرا وعدہ نہیں کہ تو ظلم نہ کرے گا. اللہ تعالیٰ اقرار کرے گا تو بندہ کہے گا کہ میں تو اپنی بدعمالیوں پر کسی کی شہادت قبول نہیں کرتا. اللہ فرمائے گا کیا میری اور میرے بزرگ فرشتوں کی شہادت ناکافی ہے. لیکن پھر بھی وہ بار بار اپنی ہی کہتا چلا جائے گا. پس اتمام حجت کے لیے اس کی زبان بند کر دی جائے گی مہر لگ جائے گا اور اس کے اعضائے بدن اس کے کان ہیں اس کے آنکھ ہے اس کی جلد ہے اس سے کہا جائے گا کہ جو کچھ اس نے کیا ہے تم اس کی گواہی دو. اور جب وہ صاف صاف
اور سچی گواہی دے دیں گے تو یہ انہیں ملامت کرے گا. میں آدمی سوچتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا تو اللہ دیکھا نہیں، یا کسی نے پتہ نہیں کیا، کسی کو نہیں معلوم ہوا، تو وہاں قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا. پر قیامت کے دن آدمی انکار کرے گا، فرشتے کی بات کو کہے گا کہ جھوٹ لکھ لیا ہے، ہم نے ایسی حرکت نہیں کی تھی، کوئی غلط کام نہیں کیا. یہ کافر اور مشرک کہیں گے، اپنے وکالت کریں گے کہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا ہے، کیونکہ وہ چھپ کے کوئی کام کرتا تھا غلط کام، تو اس کو لگتا تھا کہ اللہ جانبے نہیں کرتا، کچھ دیکھا ہی نہیں کسی نے. ارے اللہ تو سب کچھ دیکھتا ہے اور اس کا فرشتہ سب دکھ رہا ہے. تو جب انکار کرے گا وہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ کو بند کر دیں گے اور اس کے جسم کے اعضاء کو اجازت دیں گے کہ اب تم لوگ بولو. بولنے لگے گا، ان کا پاؤں ران جو ہے اس کا وہ بولنے پر لگے گا، کان جو ہے وہ بولنے لگے گا، کان بولنے کا کام کرے گا، اس نے یہ کام کیا. ہاتھ کام بولنے لگے گا، پاؤں بولنے لگے گا، مگر اس کے بدن کے اعضاء جو ہے وہ لوگ بولنے لگے، وہ سب بولنے لگے گا کہ اس نے یہ برائی کیا، یہ برائی کیا، یہ برائی کیا. تو ایسا نہیں ہے کہ انسان کوئی غلط کام کرے گا اور اللہ کو معلوم نہیں ہوگا. وہاں تو اللہ منہ کو بند کر دے گا اس کے، اور ہاتھ کو کہے گا تم بولو تو ہاتھ بولنے لگے گا، اس کا کان بولنے لگے گا، جسم کا سب حصہ بولنے لگے گا. تو یہی واقعہ ہوا. اسی پر یہ قرآن میں آیا ہے کہ جب وہ پوچھا جائے گا اس سے اور سوال ہوگا کہ تم نے یہ گناہ کیا، کیا کیا کیا، تو وہ انکار کرے گا. اور جب انکار کرے گا تو اس کے منہ کو اللہ مہر کر دیں گے، بند کر دیں گے، اور اس کا جسم کا جو حصہ ہے وہ بولنے لگے گا کہ اس نے یہ غلط کام کیا، یہ غلط کام کیا، یہ غلط کام کیا. تو اللہ تعالیٰ بچائے. اور آدمی کو ہوشیار ہونا چاہیے سب کو کہ بھائی ہمارا جسم بھی جو ہے وہی گواہی دینے لگے گا غلط کاموں کا ہم جو کر رہے ہیں. تب یہ آدمی جو ہے وہاں وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنْتُمْ تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. یہ اب یہ آدمی اپنے جلد سے گوشت سب سے پوچھے گا. کیا پوچھے گا؟ اپنے گوشت سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی. ہاتھ سے پوچھے گا کہ تم نے کیوں دیا، ہمارے بدن کا حصہ ہے، تمہارے لیے نہ، تم کو لوگوں کو بچانے کے لیے نہ ہم اتنا کر رہے تھے، اور تم نے کیوں گواہی دی، تمہارے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی. وہ کافر مشرک پوچھیں گے اپنے اعضاء سے. تو وہ ہر شے تو وہ جواب دے گا کہ ہمیں اس اللہ نے گویائی دی. جیسے منہ کو بولنے کی اجازت ہے تو اللہ نے ہاتھ کو بولنے کی اجازت دے دیا، پاؤں کو بولنے کی اجازت دے دیا، میں جلد جو ہے وہ اجازت دے دیا، چمڑے کو اجازت دے دیا کہ بولو تم کیا گناہ کیا اس نے. وہ کہا کہ یہ تو اللہ نے ہم کو اجازت دیا گویائی کا، جس نے ہر شے کو گویا فرمایا، ہر شے کو بولنے کا بنایا، اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور پھر تم سب کو لوٹ کے اسی کے پاس آنا. یہی ہے انسان کا کہ آدمی یہاں ہے اور اس کو اللہ کے پاس جانا ہے، حساب کتاب دینا ہے.
تو وہ کہتا ہے کہ ہم کو تو اللہ ہی نے بولنے کی اجازت دے دیا، گویائی دیا تھا، ہم بول کے کر رہے۔ اس کے بعد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم تو چھپاتے تھے کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے کان اور نہ تمہاری آنکھیں اور تمہارے گوشت کو، بلکہ تم نے گمان کر لیا تھا کہ اللہ اس سے اس کے بہت کچھ نہیں جانتا۔ مانے ہم جو غلط کام کر رہے ہیں وہ اللہ نہیں جانتا۔ اللہ کا تو ہر جو چیز مقرر ہے وہ لکھا جا رہا ہے، کلامن کاتبین لکھ رہے ہیں، غلط کام کرو گے ترنت لکھ لے گا، دونوں لکھ لے گا اور وہی اعمال نامہ بنے گا۔ اسی لیے کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے، یہ اندھیرے میں بھی کرو اور اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، اور پھر تمہارا بدن تو دیکھ رہا ہے، بدن کا اعضا دیکھ رہا ہے، وہ سب گواہی دے دے گا اللہ کے یہاں۔ اور ہر آدمی کو اللہ کے پاس جانا ہی ہے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور تمہارا جو یہی خیال تھا کہ ہم کو کسی نے دیکھا نہیں اور اسی میں تو گمان میں رہے، اسی نے تم کو ہلاک کر دیا، تو تم ہو گئے گھاٹے والے، خسارہ پانے والے سے ہو گئے۔ وَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ۔ اب وہ کیا کہے؟ اب یہ آدمی اگر صبر کرے گا تو اس کا صبر کا بھی کوئی ویلیو نہیں، جہنم ان کے لیے ٹھکانہ ہو گیا، غلط کام کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہو گیا، کافر مشرک کا۔ اب وہ معافی بھی چاہیں گے اور یہ بھی چاہیں گے کہ ہماری توبہ قبول ہو جائے، تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ راضی ہو جائے تو وہ راضی بھی نہیں اللہ ہوگا ایسے لوگوں سے، کیونکہ وہ اخیر وقت ہو گیا، وہاں حساب کتاب ہوا۔ توبہ پہلے قبول ہوتی ہے، گناہ کیا، توبہ کر لیا، ہو گیا دنیا میں، وہاں تو حساب کتاب ہو رہا ہے، اس وقت میں کچھ نہیں ہو۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ۔ اور ہے کہ ہم نے ان کے ہم نشین مقرر کیے تو انہوں نے ان کے لیے آراستہ کر دکھایا جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے تھا، اور ان پر قول عذاب کی وعید پوری ہو گئی۔ ان امتوں میں جو گزر چکی ہے ان سے متعلق جنات اور انسانوں کی، بے شک وہ خسارہ پانے والے تھے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تو کچھ ایسے لوگوں کو پیدا کر دیا تھا جو ان کے لیے جو کام یہ کرتے تھے ان کو خوشنما بنا دیتے تھے، اور ان کو لگتا تھا کہ ہم سب اچھے ہی کر رہے ہیں، لیکن ان امت وہ تو غلط کام کر رہے تھے، اس لیے اس کی سزا تو ان کو ملنا چاہیے۔ اور ان سے متعلق جنات اور انسانوں کی جو بھی رہے ہو انسان بھٹکانے والے، بے شک وہ خسارہ پانے والے، سب خسارے میں، سب گھاٹے میں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، مانے کافر لوگوں نے کہا کہ تم یہ قرآن سنو ہی مت، اور کوئی سنانے لگے تو
تو اس میں گل بچاؤ، سیٹی بجاؤ، ہنگامہ کرو، شاید کہ تم غالب ہو جاؤ۔ یہ ابو جہل وغیرہ کافر لوگ جو تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو یہ لوگ کیا کرتا تھا کہ خوب ہلہ مچاتا تھا، شور گل کرتا تھا اور سیٹی بجاتا تھا تاکہ قرآن سننے، کان بند کر لیتا تھا، پردہ لگا لیتا تھا، وہ سب کہ جب وہ قرآن نہیں سنیں گے تو ہم پر اثر کیا ہوگا، یہ ہوتا تھا۔ تو جو کافر ہیں وہ ایسا کرتے ہیں، لیکن مسلمان کے لیے یہ ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، یہ ہے خاموشی سننے کا، یہ مسلمانوں کے لیے حکم ہے۔ اور جو خاموشی سے قرآن کو سنتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔ تو کافر میں مسلمان میں یہی فرق ہے کہ کافر ہنگامہ کرے گا، گول بچائے گا، قرآن کو نہیں سنے گا، اور جو ایسا بھی کرتا ہے وہ سب کفر کا کام کرتا ہے، اور جو خاموشی سے قرآن کو سنتا ہے وہی صحیح کام کرتا ہے۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّكُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ اب یہ ہے کہ ہم کافروں کو ضرور سخت عذاب چکھائیں گے، اور البتہ ہم ان کے بدترین اعمال کا اور انہیں ضرور بدلہ دیں گے۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے، آپ تو ہنگامہ کر رہا، تو اللہ کسی کو ایسے کافروں کو چھوڑے گا نہیں، ان کو سزا دے گا ان کے بدعمالی کی وجہ سے۔ یہ ہے اللہ کے دشمنوں کا بدلہ، جہنم۔ کیا ہوگا، کیا سزا ملے گی اس کو؟ تو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، جلایا جائے گا، اور ان کے لیے اس میں ہمیشگی کا گھر ہے، مانے اسی میں رہے گا، جہنم میں رہے گا، کہیں باہر نہیں جانا، سمجھو کہ وہی اس کا گھر ہو گیا۔ اس کا بدلہ ہے جو وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ یہ جو کفار اور مشرک تھے وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، تو اس کی سزا اور ہنگامہ کرتے تھے، اس کی سزا میں اس کو جہنم ہوگا، بدلہ ہے، آگ میں وہ جلیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ۔ اور کافر کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں وہ دونوں دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، جنات میں سے یا انسان میں سے، کہ ہم ان دونوں کو پاؤں تلے رونٹ ڈالیں اور وہ انتہائی ذلیلوں میں سے۔ اب لوگ کہنا تھا کہ ہم کو تو بہکا دیا، ہم کو جو لوگ بہکا دیا، چاہے جنات ہو چاہے انسان ہو، جس نے بہکایا، شیطان ہو، جو بھی ہو، ہم کو اس کا نام بتائیے یا اس کے بارے میں بتائیے، تو ہم اس کو اپنے پاؤں تلے روٹ ڈالیں اور ان کو سب سے خراب نچلی سطح تک ذلیل و خوار کر دیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ یہ ہے جس نے بھی، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اسی پر ثابت قدم رہے، استقامت، تب ہے کہ کوئی آدمی
اللہ پر ایمان لایا تو پھر اس کو کفر کی طرف نہیں جانا چاہیے. کوئی غلط بات جس کو اللہ کے رسول اور اللہ نے منع کر دیا کہ یہ کام مت کرو تو نہیں کرنا چاہیے, اور جو اچھا کام ہے جس کے بارے میں کہا گیا قرآن سنت کے مطابق انسان کو کرنا چاہیے. تو جو آدمی ایمان لایا ہے اور اسی پر رکا ہوا ہے, کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہے, وہی کام کر رہا ہے جو قرآن سنت کے مطابق ہے, ایسا جو انسان ہے وہ فرشتے اترتے ہیں اس پر اور اس کو کہتے ہیں کہ تم ڈرو مت, تم غمگین مت ہو, اور تم کو جنت کی خوشخبری ہو. اسی کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے, جنت کی خوشخبری کا وعدہ کیا جاتا ہے. اب دیکھیے دو طرح کے ہیں, ایک کافر ہیں, مشرک ہیں, جو اللہ کو نہیں مانتے, قرآن کو نہیں مانتے, رسول کو نہیں مانتے, آخرت کو نہیں مانتے, وہ تو جہنمی ہے, جہنم میں جائیں. لیکن جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں اور اسی کی رسی کو مزید پکڑیں, اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں, اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, اللہ کے رسول کا جو فرمان ہے اس کو مانتے ہیں, اسی پر کام کر رہے ہیں, وہ سب جنتی ہیں. اور اس کے لیے یہاں حکم ہو رہا ہے کہ ایسے جو اللہ کے رب کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اسی پر ثابت قدم رہا, کفر کی طرف نہیں گیا, شرک کی طرف نہیں گیا, تو ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ کوئی خوف نہیں ہے. مومن جو اصلی مومن ہے یا جو بزرگان دین ہے, ولی اللہ ہے, یہ سب کے لیے ہے خوشخبری ہے کہ کوئی غم نہیں ہے ان کو. آگے جگہ ہے, دوسری جگہ ہے, کوئی خوف نہیں ہے, کوئی غمگین نہیں ہے, اور جنت کی خوشخبری جو ہے اس کو فرشتے دیتے ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات, ہم تمہارے رفیق تھے زندگی میں بھی, دنیا وہ فی الآخرت, اور آخرت میں بھی, اور تمہارے لیے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور آخر بھی تمہارے لیے کہاں جنت ملے گی, اور تمہارے دل جہاں جو چیز چاہیں گے اس میں موجود ہے سب کچھ, جو تم مانگو گے ملے گا, یہ جنت ملے گا. یہ خوشخبری اس کو سناتے ہیں. یہ ہے کیا؟ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. یہ ضیافت ہے اللہ رحمان جو رحیم ہے, بخشنے والا مہربان, اسی کی طرف سے جنت میں یہ سب کچھ ملے گا. یہ ختم ہو گیا تیسرا اور چوتھا رکوع. کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ آپ کے توفیق سے ہم لوگ جتنے بھی اس مجلس میں موجود ہیں سب نے سورہ حامیم سجدہ کی رکوع نمبر 3 اور 4 کی تلاوت کو سنا, اس کے ترجمہ و تفسیر کو سنا. اے اللہ اس میں جو بھی شامل ہو اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف کر کے قبول کر لیا جائے, اور اس کا جتنا بھی ثواب ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو, ان کی اور ان کے ازواج کو, ان کے اصحاب کو, جو جتنے ائمہ صلحاء بزرگان دین ہیں اس کو بخش دیا جائے, اور جتنے یہاں پر موجود ہیں سب کے خانوادے, اس کے خانوادے, اس کے خانوادے, اس کے خانوادے, سب کو اس کا ثواب پہنچے. اے اللہ جو انتقال فرما گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرما, عذاب قبر سے بچا, ہر طرح کی پریشانی سے بچا ان کو وہاں قبر کی. اے اللہ جو لوگ حیات سے ہیں اسے توفیق دے کہ قرآن
جو اللہ کی کتاب ہے، جو سب سے بہتر کلام ہے، اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ جن لوگوں نے نہیں سیکھا ہے وہ قرآن کو سیکھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی اللہ سے دعا مانگیں اور اس پر عمل کریں، اسی پر جنت ملے گی۔ اے اللہ، ہر گھر سے گانے کی نہیں قرآن کی آواز آئے۔ اے اللہ، سب کو توفیق دے کہ جو کوشش نماز کی ہوگی تو سب لوگ نمازی بنیں اور اللہ کی عبادت میں لگیں، نیک کام کریں اور برا کام کو چھوڑ دیں۔ اے اللہ اے اللہ، تو حلال روزی عطا کر، حرام روزی سے بچا لے۔ اللہ، جھوٹ، غیبت، یہ ہیر پھیر، رشوت، غلط طرح کے جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی سیئات ہیں، اس سب سے بچا، بغیر تمہاری توفیق کے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اے اللہ، حلال روزی عطا کر، اے اللہ حرام روزی سے بچا۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو صحت کلی عطا کر دے۔ اے اللہ، جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں علم نافع ان کو عطا کر، ان کے لیے تعلیم کا صحیح طریقہ ملے اور علم نافع عطا کر ان کو۔ اے اللہ، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا۔ اے اللہ، تو اپنے فضل و کرم سے دنیا بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں وفی الآخرۃ حسنتوں وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور عذاب قبر سے بچا۔ اے اللہ، تو ہی مالک و مختار کل ہے، تو ہی ساری جہان کا رب ہے۔ اے اللہ، ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ شیطان مردود کے شر سے اپنی پناہ میں لے لے، اپنی رحمت کے سائے میں لے لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔